اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے جو 15 روز گزرے ہیں وہ نہایت ہی بھیانک اور کبیر اور انتہائی درندگی پر مشتمل واقعات پر مبنی تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان واقعات کو کن الفاظ کے ساتھ سامنے رکھوں، کیونکہ میرے ذہن میں ابھی اس قدر کوئی بھی مذمتی لفظ نہیں ہے کہ جو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ جس قدر بھی مذمتی لفظ ہو میرے خیال میں وہ بھی کم ہے۔ ان واقعات میں سے ایک پہلا واقعہ ہے کہ ایک مفتی کا ایک نوجوان سے فعل حرام کرنا، اور دوسرا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان کے ساتھ، ایک طالب علم کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا ہو جانا۔ یہ دونوں واقعات ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لمحہ فکریہ کی یہ ہمارے لیے حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ہر شخص یہی کہے گا، مذمت کرے گا، اس کے لیے برے سے برا لفظ استعمال کرے گا، مگر نتیجہ پھر زیرو ہوتا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا نہیں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہوں، یہ ایک مسلسل ایک وہ چین سے چین جڑی ہوئی ہے جو ابھی تک یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ خاموشی ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی رونما ہو جاتا ہے۔ کیا مذمت یا سزا دے دینا اس کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے کافی ایسے اقدامات نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اچھی چیز ہے کہ ان چیزوں کے لیے قدم اٹھایا جائے، مگر یہ ہرگز تب تک کارآمد نہیں ہے کہ جب تک ان چیزوں کے لیے ایک مناسب اور سائنٹیفکلی اپروو طریقے سے ہم ان پر قابو نہ پائیں۔ اب جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات پر بات کرتے ہوئے اس قدر عجیب محسوس کرتے ہیں کہ بات کرنے والے کو سیکس ایجوکیشن کے بارے میں یا جنسی تعلیم کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو بے شرم کہہ کر خاموش کروا دیتے ہیں۔ جنسی تعلیم کسی بھی بچے کے لیے اس قدر ضروری ہے جس طرح اس کو آگے بڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے پراپر غذا کی ضرورت ہے۔ ہم مسلسل اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں، جنسی تعلیم کی طرف ہمارا دھیان نہیں، اور جو جنسی تعلیم کی طرف دھیان دلوانے کی کوشش کرتا ہے اس کو لبرل یا سیکولر کہہ کر دبا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچوں میں اتنا شعور ہو کہ ہم نے خود کو اور اپنی خود کی جنسی زندگی کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، مگر نہیں ہے۔ صرف ڈھنڈورا پیٹنے سے، مذمتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عملی اقدامات ہی ہر ایک چیز کا حل ہوتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی پیروی کرنی ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے جو کہ سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں۔ شعور اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں آپ کو اس چیز کا علم ہو، اور یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے کہ جو کہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم ایسے اقدامات نہیں کریں گے، بچوں کو جنسی تعلیم نہیں دلوائیں گے اور نہ جنسی تعلیم دیں گے، تو خدا پناہ دے ایسے شیطانوں سے، ایسی نحوستوں سے کہ جن کی درندگی کا شکار یہ معصوم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں ہوتے رہیں گے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے محفوظ طریقے سے ان کے لیے رستے کھولنے ہیں تو ہمیں ان کو ہر طرح کی آگاہی دینی ہوگی اور انہیں ہر طرح سے شعور سے بھرنا ہوگا، اور ان کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرنی ہوگی کہ جو ان کو اچھے اور برے میں تمیز کر کے دکھا سکے اور ان کو سمجھا سکے کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کا یہاں پر اس طرح سے استعمال کرنا اور اس طرح سے نہیں۔ اور یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت
بہترین اور پازیٹیو پوائنٹ ہوگا اور ان کو آگے بڑھنے میں نہایت ہی مدد دے گا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ ہم آئندہ اس چیز کی طرف خصوصی دھیان دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے جوانوں کو ان چیزوں سے خصوصی طور پر آگاہ کریں کہ جو ان کی حفاظت کے لیے، جو ان کی ذاتی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور جن کو جان کر وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اور جن کی مدد سے وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔